اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے. توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن آذان کہتے کہتے. کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے. میری الماری میں گرد سے پٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے. یہ سن کے چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے.
معزز سامعین حضرات، رجب المرجب کا مہینہ 1442 ہجری گزر رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر جہاں اور بہت ساری خصوصیات ہیں، اس مہینے میں اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا، جسے شب معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ توجہ کرنا، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ہاتھ پر، اپنے نبی اور رسول کے ہاتھ پر کوئی ایسا کام ظاہر کرتے ہیں کہ جو عام بندہ وہ کام نہیں کر سکتا۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور معجزہ ہے، کفار نے کہا اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن ان لوگوں نے بعد میں نہیں مانا۔ یہ معجزہ ہے۔ آج ہم چاند کی طرف 2 ہاتھ کریں، ساری دنیا ہاتھ ایسے کرتی ہے، منتیں کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا نظام یہ رہا ہے، طریقہ یہ رہا ہے کہ جس قوم کے اندر جو چیز جتنی زیادہ عروج میں ہوتی ہے، اللہ پاک اسی انداز کے اندر، اسی طریقے کے مطابق انبیاء کو معجزات دیتے ہیں۔ مثلا توجہ کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے دور میں جادوگری بہت تھی، ہر دوسرا آدمی جادوگر تھا۔ یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی، اے اللہ پاک مجھے اجازت دے میں جا کر کسی آدمی کے جادو کا امتحان تو لے کر آؤں۔ فرمایا جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آئے اور کسی پڑھے لکھے بندے کے پاس نہیں گئے، بالکل کھیتوں میں زمین پر ایک بندہ کام کر رہا ہے، زمیندار ہے، اس کو جا کے روک لیا، اس سے ملاقات کی۔ اب وہ نہیں جانتا کہ یہ جبرائیل ہے۔ اس کو کہا بھی آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ کو جبرائیل ہے؟ فرمایا بالکل۔ فرمایا تیرے پاس علم ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اپنے علم کے بلبوتے پر یا اپنے علم کے ذریعے یہ تو بتا جبرائیل اس وقت کہاں ہے؟ حالانکہ وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں اس آدمی نے 2-4 منٹ لیے کہ میں غور کرتا ہوں، اور اس نے اس طرح اپنا جو علم تھا اس سے تحقیق کی۔ اس نے کہا اللہ کا فرشتہ جبرائیل تو ہے، اس وقت نہ وہ آسمان میں ہے نہ وہ زمین میں ہے، یا تو ہے یا میں ہوں۔ یعنی ایک عام آدمی زمیندار، اتنا اس کو علم ہے کہ وہ سمجھ گیا کہ یہ جبرائیل ہے۔ توجہ، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات کیا دیے کہ سارے جادوگر حیران ہیں، لیکن اس کا توڑ نہیں کر سکے۔ حدیث میں آتا ہے دایاں ہاتھ جو آپ کا تھا، ید عربی زبان میں ہاتھ کو کہتے ہیں، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ قرآن پاک میں ہے۔ تو ایسے موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تھے، چمکدار جیسے سورج چمکتا ہے۔ سارے جادوگر حیران تھے، آگے کیا چیز ہے؟ ہم بھی ایسا کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ تو عجیب نظام ہے۔ تو اللہ پاک نے یہی ان کو سمجھانا تھا کہ تمہارا جادو کا علم اگر بہت بڑا ہے تو میں نے اپنے پیغمبر کو جو معجزہ دیا وہ اس سے بہت آگے کا ہے۔ دوسری بات، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزہ دیا، مشہور ہے، ان کے پاس لاٹھی تھی، عصا، سوٹی جسے کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ
جب لوگ فرعون نے لوگوں کو جمع کیا، جادوگروں کو، ان کے پاس رسیاں ہیں، سوٹیاں ہیں، ایسے پھینکی، سارے چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا القی ما فی یمینک، جو تیرے ہاتھ میں ہے پھینک دے۔ اب ان کے ہاتھ میں کیا سوٹی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے سوٹی پھینکی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، قرآن کہتا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، قرآن میں آتا ہے وہ سوٹی پھینکی، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور جتنے ان کے چھوٹے چھوٹے سپولیے سانپ تھے سب کو کھا گیا۔ جادوگر حیران ہو گئے کہ یار یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی جادوگر ہیں، ایک جادوگر کا سانپ دوسرے کو کھا نہیں سکتا، تو یہ کوئی اور چیز ہے۔ فرمایا یہ میرا معجزہ ہے۔ وہی لاٹھی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، توجہ کرنا۔ ایک وقت آیا پتھر آپ کے پاس پڑا ہے، لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں اللہ تعالیٰ پانی دے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، ایسے پتھر پہ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پتھر پر مارو۔ لاٹھی کو پتھر پر مارا، کہتے ہیں اس پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ آج ہم پتھر پہ لاٹھیاں کیا بڑے بڑے لوہے کے تھوڑے مارے، کچھ نکلتا کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو یہ معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، توجہ، پیچھے فرعون کی فوج ہے، آگے سمندر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے حضرت پکڑے گئے، مارے گئے۔ میں پریشان نہ ہوں، ان معی ربی سیہدین، اللہ میرے ساتھ ہے۔ کیا ہوا؟ کہتے جب ہم سمندر کے پاس پہنچے، اللہ پاک نے ہمیں پیغمبر فاضرب بعصاک البحر، اس سمندر پہ اپنی لاٹھی مارو۔ وہی لاٹھی موسیٰ علیہ السلام نے پانی پہ ماری تو پانی میں 12 راستے بن گئے۔ یعنی یہ معجزات ہیں جو اللہ نے پیغمبروں کو عطا کیے۔ توجہ کریں، عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، بڑا علم طب کا، ڈاکٹری کا بڑا عروج تھا، لیکن کوئی دنیا کا ڈاکٹر حکیم ایسا نہیں تھا جو مرے ہوئے بندے کو زندہ کر دیتا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا۔ ہاں بھائی کس کو زندہ کرنا ہے؟ فلاں بندے کو، پتہ نہیں کب سے مرا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے قبر پر اور آواز دیتے اللہ کے حکم سے، قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، وہ میت کھڑی ہو جاتی۔ سارے حکیم ڈاکٹر حیران تھے، یار یہ کون سا علم ہے؟ ہم بھی علاج کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی بات نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں، لوگ آپ کے پاس آ گئے، قرآن میں آتا ہے اُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، فرمایا اگر تمہاری یہ منشا ہو میں تمہیں بتاؤں تم کھا کے کیا آئے ہو۔ اب دیکھو نا ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں سے کسی نے کوئی ناشتہ کیا ہوا، کسی نے کوئی، لیکن کسی کو کسی کا پتہ نہیں۔ آج سائنس کی دنیا میں ایسا علم کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے کہ آپ کو دیکھ کے کہہ دوں یہ کھا کیا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کرے ہوئے غلط بات ہے، مشینری دور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے ہیں ہاں بتاؤ جی، فرمایا تو سبزی کھا کے آیا، تو دال کھا کے آیا، تو گوشت کھا کے آیا۔ سارے حیران پریشان۔ فرمایا یہ بھی یاد رکھو تم نے اپنے گھر میں فلاں ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ یعنی یہ معجزات تھے جو اللہ نے پیغمبروں کو عطا کیے۔ توجہ کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انبیاء کے سردار ہیں، اللہ نے آپ کو جو معجزات دیے وہ سب سے اعلیٰ، چونکہ آج علم کا دور ہے، سائنس ہے، فزکس ہے اور جدید علوم آ چکے ہیں۔ اللہ نے پیغمبر کو ایک قرآن کا معجزہ دیا کہ میرے محبوب دنیا میں جتنا بھی علم آ جائے گا لیکن تیرے قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آج بھی قرآن کا وہ چیلنج باقی ہے، فاتو بسورہ من مثلی، قرآن کی سورت جیسی سورت بنا کے لاؤ۔ بڑے بڑے سائنسدان اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ ماری ہیں، 500 1000 صفحے کی کتاب ہے اور کئی بھی جلدوں میں ہے، لیکن قرآن کی ایک سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس کا توڑ آج تک کوئی علمائی کا لال نہیں کر سکا اور نہ ہی قیامت تک کر سکے۔ دوسرا معجزہ اللہ پاک نے آپ کو معراج، اور بے شمار ہے لیکن یہ بڑا معجزہ ہے۔ آج سائنس کا دور ہے، جہاز بلندیوں پہ چلے گئے، راکٹ بن گئے اور پتہ نہیں کیا کیا میزائل بن گئے اور کہاں کا دنیا پہنچ رہی ہے، لیکن کوئی بھی آج تک آسمان تک نہیں جا سکتا۔ اللہ اپنے پیغمبر کو آسمان پر لے کر گئے، صرف آسمان پر نہیں، دو 7 آسمانوں پر۔ عقیدے کی بات ہے، توجہ کریں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جسم کے ساتھ معراج کرایا گیا، خواب کا معراج نہیں۔ خواب میں تو آپ بھی کبھی کراچی پہنچے ہوتے ہیں، کبھی اللہ مدینے مکے پہنچا دیتا ہے، تو خواب کا ہے، خواب تو ہر بندے کو آتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو جسم کے ساتھ اللہ پاک لے گئے۔ قرآن میں کیا آتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ اس پورے جسم کو کہتے ہیں، صرف خواب کو بندہ کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو اللہ پاک نے یہی کہا میں نے اپنے بندے کو، یعنی اللہ کے نبی اس جسم کے ساتھ اللہ پاک نے آپ کو معراج کرایا۔ توجہ کرنا، سبحان پاک ہے وہ ذات۔ اب واقعہ معراج کا ہے، اللہ لفظ سبحان شروع میں ہے، وہ پاک ہے، وہ پاک ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا مجھے پتا ہے ایک ایسا دور آئے گا، لوگ باتیں کریں گے، وہ جی اتنا لمبا سفر چلے بھی گئے، آ بھی گئے اور ہوا بھی کچھ نہیں، راستے میں ایسے حالات بھی آتے ہیں جہاں زندگی نہیں گزرتی انسان کی، وہاں سانس لے نہیں سکتا بندہ، تو یہ کیسے آگے جا گئے؟ فرمایا سبحان الذی، جانے والے کو نہ دیکھو، لے جانے والے کو دیکھو، جو لے جانے والا ہے وہ پاک ہے۔ ہم بھی جب نماز پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، یا اللہ تو پاک ہے، تو جو آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں لا سکتا ہے، وہ اپنے پیغمبر کو زمین سے اٹھا کے آسمانوں پر بھی لے جا سکتا ہے۔ تو یہ کہا سبحان اللہ کی ذات پاک ذات ہے۔ کوئی کہہ سکتا تھا، توجہ، بندہ کسی کو بلاتا ہے مقصد کے لیے بلاتا ہے، کوئی کام کے لیے بلاتا ہے، یا مشورہ کرنا ہے یا فلاں کام ہے، تو اللہ کو بھی کوئی مقصد ہوگا۔ خبردار اللہ کے بارے میں مت سوچنا، سبحان اللہ ہر طرح کی ضروریات سے پاک ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اسریٰ کا لفظ بولا، اذھب عربی زبان کا لفظ ہے لے گیا، اللہ نے اذھب نہیں کہا، کیوں؟ اذھب ہوتا ہے ویسے کسی کو لے جانا، اور اسریٰ ہوتا ہے کسی کو سیر کرانا۔ سیر میں آپ سب جانتے ہیں بندہ وہاں لے کے جاتا ہے جہاں بھی اچھا ماحول ہوتا ہے، جہاں اچھی چیزیں ہوتی ہیں، جہاں انسان انجوائے کرنا ہوتا ہے۔ توجہ کریں، آج انسان کا دوست پریشان ہو اور جگری دوست ہو، دوسرا کیا بات ہے یار پریشان ہے، بس یار کچھ مسائل ہیں، چھڑ یار آ گڈی کرا کے مری چکر لا کے آتے ہیں، مری چکر لگاتے ہیں، سواد جاتے ہیں، ناران کاغان جاتے ہیں، ذرا کیا کہتے ہیں انجوائے ہو جائے گا، تیری پریشانی ختم ہوگی۔ ہم اپنے دوستوں کو دنیا کی سیریں کراتے ہیں پریشانیاں ختم کرنے کے لیے۔ توجہ کرنا، ادھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیوی حضرت خدیجہ فوت ہو گئی، ان کے چچا ابو طالب فوت ہو گئے، مکہ کے لوگوں نے 3 سال اللہ کے نبی کا پورا بائیکاٹ کر دیا، ہر طرح کی چیز ختم کر بند کر دی۔ اللہ نے دیکھا میرے محبوب اتنی پریشانیاں، یا اللہ فرمایا میں پریشان نہ ہو، دنیا کے لوگ اپنے دوستوں کو دنیا کی سیریں کراتے ہیں، تو میرا دوست ہے میں تجھے جنت کی سیر کراتا ہوں۔ تو یہ کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ توجہ کرنا، جب اللہ کے نبی کو لے کے جا رہے تھے، شاکر کرتے واقعہ پورا ہو، لے کے جا رہے تھے، لکھا ہے احادیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اس کو چاک کیا گیا، آپ کے دل مبارک کو قلب اطہر کو نکالا گیا، فرشتے آئے، انہوں نے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اندر آ کے بند کر دیا، نشان موجود ہے۔ لیکن توجہ، کوئی مادہ پرست یہ نہ کہے ہم کیسے آ گیا، فرمایا جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں انسان بنایا، تیری آنکھیں بنائی، تیرا پورا جسم بنایا، اس کے ہاں 1 منٹ میں اس زخم کو ٹھیک کرنے میں کون سا مسئلہ ہے؟ اللہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تو منٹ میں سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی جو احادیث اور قرآن میں چیزیں بیان ہوئی ہیں ان پہ اپنی عقل نہ بندہ چلائے۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، سواری آ گئی، براق آ گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ توجہ، جبرائیل نے سواری لائی جنت سے، براق سواری ہے، اللہ کے نبی سوار ہوئے۔ توجہ، اللہ کے نبی نے 3 سواریوں پہ سفر کیا، تینوں سواریاں سب سے اعلیٰ بن گئی۔ ایک یہ سواری ہے براق جو ساری سواریوں سے اعلیٰ، ایک وہ سواری ہے جب اللہ کے نبی بچے تھے، اماں حلیمہ لینے آئیں، دائی حلیمہ کی سواری پہ اللہ کے نبی نے سفر کیا، دائی حلیمہ کی سواری سب سے آگے نکل گئی۔ ایک وہ سواری ہے ہجرت کی رات، اللہ کے نبی ابو بکر کے کندھے پہ سوار ہو گئے،
شروع ہو گیا، راستے میں مدینہ منورہ آیا، وہاں اللہ کے نبی کو 2 نفل پڑھائے گئے، نفل پڑھے، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا تو نہیں جانتا، فرمایا یہ مدینہ ہے، آپ کے مکہ کے لوگ آپ کو وہاں مجبور کریں گے اور آپ کو ہجرت پر مجبور کریں گے، آپ مکہ چھوڑ کے یہاں آئیں گے، آپ نے مستقل یہی ٹھہرنا ہے۔ 2 نفل آپ نے پڑھے، آگے سفر شروع ہوا، پھر ایک جگہ آئی کوہ طور، فرمایا یہاں بھی 2 نفل پڑھو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی جگہ ہے؟ میں تو نہیں جانتا، فرمایا یہ کوہ طور ہے، جس جگہ آ کر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے اور ان کو کتاب ملی تھی، یہ وہ جگہ ہے۔ وہاں سے آگے چلے، آگے آگے مدین کا علاقہ، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، وہاں اللہ کے نبی کو 2 نفل پڑھائے، یہ کون سا علاقہ ہے؟ فرمایا یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا قوم، ان کی قوم یہاں رہتی تھی، یہ مدین کا علاقہ ہے۔ آگے چلے گئے، بیت الرحم آیا، وہاں اللہ کے نبی سے 2 نفل پڑھے، یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، آپ یہاں بھی 2 نفل پڑھے۔ اس کے بعد توجہ کریں، آگے جا رہے ہیں، راستے میں ایک بوڑھی عورت نے آواز دی اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی نے دیکھا، جبرائیل نے کہا آگے چلو، اس کی بات نہ سنو، آگے چل پڑو، آپ آگے چلے گئے، پھر ایک بوڑھا آدمی نظر آیا، اس نے اللہ کے نبی کو بلایا میری بات سنو، جبرائیل رننگ آگے چلو، اس کی بات نہیں سننی، آگے چلے گئے، آگے پھر 3-4 لوگوں نے، وہ بھی انسانی شکل میں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، سلام کر رہے ہیں۔ فرمایا آپ ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے بوڑھی عورت نظر آئی تھی وہ دنیا تھی۔ وہ کیا تھی؟ دنیا آپ کو اپنی طرف لانا چاہتی تھی، لیکن اللہ میں نے آپ کو اللہ نے کہا نہیں آگے لے جاؤ، میرا نبی دنیا کے لیے نہیں آیا، میرا نبی آخرت کے لیے آیا ہے۔ آخرت سنوارنے، دنیا کا کیا ہے؟ یہ تو منٹ کا پانی کا بلبلہ ہے، آج یہاں کل وہاں پرسوں وہاں۔ فرمایا دوسرا بوڑھا آدمی کون تھا؟ فرمایا دوسرا بوڑھا آدمی یہ شیطان تھا جو گناہوں میں لگانا چاہتا تھا، اللہ نے اس سے بھی آپ کی حفاظت فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، توجہ کرنا، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے پر یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں پر ادریس علیہ السلام سے، چھٹے پر ہارون علیہ السلام سے، ساتویں پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتوں آسمان 1 2 3 4 5 6 7 لکھا ہے، جتنا زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے، اتنا پہلے آسمان سے دوسرے کا فاصلہ، اتنا دوسرے سے تیسرے کا فاصلہ، لیکن وہ مالک الملک کی قدرت ہے جس نے 1 منٹ کے اندر یہ سارے سفر کو طے کر لیا، دنیا کا نظام روک دیا گیا کہ میرا محبوب مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ آگے چلیے، اللہ کی ذات کے پاس پہنچ گئے، اب سلام ہو رہا ہے۔ کیا سلام ہوا؟ احادیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ، التحیات للہ، اللہ کے نبی سلام کر رہے ہیں، التحیات للہ، یا اللہ ساری باتیں تیرے لیے، والصلوات، ساری فعلی باتیں تیرے لیے، والطیبات، ساری مالی باتیں یا اللہ تیرے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، خوش قسمت ہے وہ مسلمان جو آج نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اندر اس کو اپنے پیغمبر کے یہ جملے کہنے نصیب ہو جاتے ہیں، جو جملے اللہ کے نبی نے معراج کی رات کہے، آج تو مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہے، تبھی تو حدیث پاک میں آتا ہے الصلاۃ معراج المومن، فرمایا نماز یہ مومن کی معراج ہے، کیونکہ معراج کی رات اللہ کے نبی نے جو کلام کیا تھا، اللہ تجھے وہ کلام مسجد نماز کی حالت میں اللہ تجھے نصیب کر رہے ہیں۔ توجہ کرنا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، سلام ہو گیا، اللہ کی طرف سے جواب آیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں نازل ہو۔ توجہ ساتھیہ، آگے کیا ہوا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے سلام
یعنی وہاں پر اللہ کے نبی نے ہمیں یاد رکھا۔ اب آگے چلے، عام تو لوگ بیان نہیں کرتے معراج کے اندر، نقطے بیان کرتے نقطے، لیکن اصل واقعہ کیا ہوا جو آج ہمارے اندر کمی کوتاہیاں ہیں۔ توجہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے جبرائیل سے کہا سیر کراؤ، جنت دیکھ لی، سیر ہو گئی، آگے گئے قوم پہ گزر ہوا، دیکھا وہ قوم کیا ہے، ان کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں، پیتل کے، تانبے کے، حدیث پڑھ رہا ہوں، اور اس تانبے کے ناخنوں سے اپنے منہ کو چھیل رہے ہیں، ایسے چمڑا اترتا ہے پھر بن جاتا ہے پھر اتارتے ہیں، اس تکلیف کے اندر مبتلا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی چغلیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ فرمایا جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، اسی طرح کسی کی غیبت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آج ہماری گپ شپ یہی ہوتی ہے، 2 بیٹھے تیسرے کا آپریشن، 3 بیٹھے چوتھے کا آپریشن۔ غلط ہے۔ اگر کسی کے ساتھ مخلص ہو اس کو ویسے بتاؤ کہ یار یہ تیرے اندر کمی ہے، اس کو دور کر دو، لیکن اس کے خلاف باتیں کرتے رہنا اللہ حفاظت فرمائے بہت غلط ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا، فرمایا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے کسی کے پیر پیچھے ایسی بات کرنا کہ جب اس کو پتہ چلے اس کو غصہ آئے، بچنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، توجہ، دیکھا لوگ ہیں نہروں کے اندر غوطہ کھا رہے ہیں اور پتھر کھا رہے ہیں، پانی میں ڈوب رہے، پتھر ان کو کھانے کو دیے جا رہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو کون لوگ ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پر اللہ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں، سود خور ہیں، جو سود کھاتے ہیں ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ آج یاد رکھو بازاروں میں جاتے ہیں، آپ نے نئے نوٹ لینے ہیں، 100 کی کاپی لینی ہے، وہ کہتا 10 روپے زیادہ دو، 100 روپے زیادہ دو۔ یہ جو 100 زیادہ دینا ہے یہ دینے والا بھی گناہگار اور لینے والا بھی گناہگار ہے۔ اور آج ہم شادی پہ لٹانے کے لیے یہ حرام کام کرتے ہیں۔ لکی کمیٹی چلتی ہے آج کل، جاؤ فتوا لو، بالکل حرام کاروبار ہے۔ پرائز بانڈ چلتے ہیں، حرام کا کاروبار ہے، سودی کاروبار ہے۔ بیمہ پالیسیاں بنتی ہیں، یہ موبائلوں والے بھی بنا رہے ہیں، اللہ ہدایت دے ہمیں، سارا حرام کے کاروبار ہو رہے ہیں۔ چاہے پرائز بانڈ ہو، چاہے بیمہ پالیسی ہو، اور چاہے یہ کیا کہتے ہیں لکی کمیٹیاں ہو، یا قرضے پر سود ملتا ہے، سود میں اپنا قرضہ ملتا ہے سود پر، وہ جی 20,000 واپسی 25,000 کریں گے، یہ 5,000 سود کا ہے۔ صرف لینے والا گناہگار نہیں، دینے والا بھی گناہگار ہے۔ یہ بھی ہمارے یہاں غلط پالیسی ہے، وہ جی میں بینک سے پیسے لے لیتا ہوں، تیری جان نکل رہی ہے، حرام کرتے ہیں بینک سے پیسے لے کر۔ 1 روپیہ سود کا کھانا اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ آگے چلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، ایک جماعت کھڑی ہے، سر پر پتھر مارا جاتا ہے اور پتھر سے سر چور و چور، پھر منٹ میں ویسے بن جاتا ہے، پھر پتھر مارا جاتا ہے، پھر چور و چور، پھر ویسا، بار بار۔ جبرائیل یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ آج اپنے گھر بار میں جھانک کے دیکھو، ہم 5 وقت کی نماز کتنی پڑھتے ہیں؟ تھوڑی سی مصروفیت، چھٹی، نماز کی سب سے پہلے چھٹی، شادی ہے تب چھٹی، غمی ہے تب چھٹی، کاروبار ہے تب چھٹی۔ خدا کا واسطہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا نماز ایمان والوں پہ فرض کی گئی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ما سلککم فی سقر، قیامت کے دن جب
جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں گئے، کیا کرتے تھے؟ اٹھاؤ اللہ کا قرآن، قرآن کیا کہتا ہے؟ قالوا، جہنمی یہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج یہ کہتا ہے کہ ہمیں کیا کچھ نہیں ہوتا، یہ قرآن سنا رہا ہوں۔ اور یاد رکھو مسئلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، جو بے نمازی ہے وہ مرتد ہے، اس کو قتل کر دو، آؤ حملی بنو آتا۔ امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بے نمازی ہیں ان کو گرفتار کرو، اتنے بڑے مجرم ہیں، ان کو چھوڑو نہیں جب تک توبہ نہ کریں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں، فرمایا ان کو گرفتار رکھو توبہ کرنے کا۔ آج ہم نے تو یہ گناہ ہی چھوڑ دیا، جس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ آگے چلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا لوگ جمع ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، پتھر جہنم کے کانٹے وہ کھا رہے ہیں۔ جبرائیل یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی پتہ نہیں، میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا یہ وہ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ آج موبائل میں آپ بیلنس ڈالیں 100 پر 10 روپے وہ کاٹے، ہم خوشی خوشی قبول کرتے ہیں، اور زکوٰۃ سال بعد 100 پہ 2.5 روپے، اس کو انسان بوجھ سمجھتا ہے۔ 10 روپے کا ٹیکس وہ دینے کے لیے تیار ہے، اور سال بعد 2.5 روپے زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، مال میں زکوٰۃ دو گے اللہ کی قسم مال بڑھے گا۔ اور یہ قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، میں سود کو گھٹاتا ہوں صدقے کو بڑھاتا ہوں۔ اللہ جھوٹ نہیں بولتے، اللہ نے کہا میں بڑھاؤں گا تو ذات کر کے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، دیکھا تو لوگ کچھ ایک طرف پاک صاف گوشت پڑا ہوا ہے، ایک طرف سڑا گلا گوشت پڑا ہے، اس کو چھوڑ کر جو سڑا ہوا جلا ہوا خراب بدبودار وہ کھا رہے ہیں۔ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی یہ زانی لوگ ہیں، اپنی بیوی کو چھوڑ کر جو پاک صاف ہے حلال ہے اس کو چھوڑ کر حرام کے پیچھے جا رہا ہے۔ فرمایا یہ ان کی سزا ہے۔ اللہ نے پہچان بتا دی، قیامت تک کہ اسی طرح بدبودار چیزیں اللہ ان کو کھلاتا رہے گا۔ آج تو تھوڑا سا پانی خراب ہو پھینک دیتے ہیں، سالن سے بدبو آئے پھینک دیتے ہیں، اور وہاں یہ بدبودار کھانا جہنم کا گرم کیا ہوا، اللہ کہے گا کھاؤ، کھانا پڑے گا، وہاں انکار بھی کسی کام نہیں آئے گا۔ آج کسی کو کہو تو آگے لڑنے کو پڑتا ہے۔ اور آگے دیکھا تو ایک آدمی ڈھیر لگا لیے لکڑیوں کا، اٹھا رہا ہے، نہیں اٹھائی جا رہی، اور لا کے رکھ دی، پھر اٹھا رہا ہے، نہیں اٹھائی جا رہی، اور رکھ دی۔ جبرائیل یہ کیا؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرتا ہے۔ قرضہ لیا واپس نہیں کیا، کسی نے کوئی امانت دی واپس نہیں کی، لیے جا رہا ہے، ڈھیر جمع کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کل جا کے اللہ کو جواب کیا دینا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا ایک اور قوم نظر آئی، ان کی زبانوں کو کینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ فرمایا یہ کون؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو ممبر پہ بیٹھ کے تو نعرے مارتے تھے، لیکن بعد میں ٹی وی لگا کے انجوائے کیا کرتے ہیں۔ ممبر پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا دعوے اور باتیں نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، جو کہتے تھے اس پر عمل نہیں تھا۔ اللہ معاف فرمائے ساتھیوں، یہ وہ قومیں ہیں جو اللہ کے نبی نے معراج کی رات دیکھی۔ آج معراج کی رات لائٹیں لگانا بڑا آسان ہے، لوگ گھومنے والے گلدستے سے لگانے میں بڑے آسان ہیں، اور ان کے اندر اگر شامل ہو اللہ کی قسم تیری اربوں روپے کی لائٹیں کسی کام کی نہیں۔ اگر تو ان میں شامل نہیں پھر تو لائٹیں نہ بھی لگا، اللہ تجھے تب بھی اونچا درجہ عطا کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہماری سوچ بدل گئی ہے، ہم نے 200 خرچ کر کے اپنے آپ کو کامیاب